الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين واجب الاحترام عزيز سامعین حضرات، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے یوں ڈرو جس طرح کے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ کفر کی حالت میں تمہیں موت آنا ہے، اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اپنے دل میں یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم پہلے سے پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سامنے صحابہ کا ہجوم تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تینوں اچانک مسجد میں داخل ہوئے تو ایک تو تیزی سے بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تیزی کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور مجمع میں جا کر بیٹھ گیا، اور دوسرا شخص شرما شرمی میں حیا کرتے ہوئے پیچھے ہی مجمع میں بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص واپس پلٹ گیا، واپس چلا گیا، ہمت ہی نہیں ہوئی آگے آنے کی۔ تو جس طرح ایک استاد کلاس میں پڑھاتا ہے بچوں کو، اور کلاس میں آنے والے طلباء متاخر سے آئے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر استاد پر پڑ جائے تو پتہ ہے کہ اب تو پیچھے بھاگنے کا کوئی چارہ کار نہیں، جلدی سے آگے پہنچ کے بیٹھ جاؤ۔ دوسرا اس لیے سے دیکھ لیتا ہے کہ استاد جی کی نظر نہیں پڑی تو یہاں سے کنارے پر ہی بیٹھ جاؤں، کھسک کر آگے ہو جاؤں گا۔ اور تیسرا اس ڈر سے کہ استاد جی چھوڑیں گے نہیں، ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے، واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو تینوں صحابہ، تمام صحابہ کی جماعت میرے نبی کے شاگرد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے استاد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک تو صحابی آگے پہنچے اور آگے جا کے قریب ہو کر بیٹھے، اور دوسرے صحابی ذرا پیچھے ہی کھسک کر بیٹھ گئے، اور تیسرے واپس پلٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے آ کر بیٹھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ
وسلم کی رضا کی خاطر آ کر بیٹھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی اور اللہ کی اطاعت کی خاطر آگے آ کر بیٹھ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے راضی نہ ہو۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب جس نے اس بندے نے حیا کی ہے، اللہ پاک بھی حیا رکھتے ہیں۔ اس بندے نے نبی سے حیا کرتے ہوئے پیچھے ہی کھسک کر بیٹھ گیا شرما شرمی میں، تو اللہ پاک کو بھی حیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مجلس میں بات ہو رہی ہو اور کوئی شخص وہاں پر آ کر بیٹھ جائے اور پھر اسے اجر سے اللہ پاک محروم کر دے، تو جو مجلس والوں کو اجر اور ثواب مل رہا، اللہ پاک وہ اجر و ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گے۔ اللہ کو بھی حیا آتی ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو اجر نہ دے جس میں باقی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ اور تیسرا شخص وہ جو واپس پلٹ گیا تو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شخص سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے واجب احترام عزیز دوستو، دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اس کی زندگی کی ایک ایک منٹ سانس قیمتی خزانہ ہے، اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ اس کی جو شخص جتنی قدر کر لے گا وہ اتنا ہی عقل مند کہلائے گا، اتنا ہی سمجھدار کہلائے گا، اور جس نے اس زندگی کی ان سانسوں کی ناقدری کر دی وہ ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ اس لیے دنیا کی اس زندگی کی خاص طور پر اہمیت جان لینا اور اسے صحیح کاموں میں صرف کر دینا۔ اس آیت کریمہ میں میرے رب نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا کیا ہے؟ جن کاموں کا تمہارے رب نے حکم دے دیا تم اسے آنکھیں بند کر کر قبول کر لو اور زندگی میں انہیں لے آؤ، اور جن کاموں سے تمہارے نبی نے تمہارے اللہ نے منع کر دیا تو ان کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ہے اللہ پاک کا ڈر، یہ ہے اللہ پاک کا خوف کہ جو تمہیں اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی میں لا رہا ہے اور جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روک رہا ہے، تو یہ چیز ہے تقویٰ، یہ چیز ہے ڈر، یہ چیز ہے خوف جو ہم میں سے ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کی قیمتی سانسوں کو برباد کر رہے ہیں، پھر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے کہ اللہ پاک اس خسارے اور نقصان سے کبھی نہ نکالے گا۔ اور پھر جب یہ چیز نہیں تو پھر کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا، یقین نہیں کر سکتا اور یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ مجھے موت اس نام پر آئے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا، اور یہ چیز ملے گی تمہیں اولیاء اللہ کی صحبتوں سے، نیک لوگوں سے تعلقات سے، نیک لوگوں کی دوستیوں سے، مساجد کو آباد کرنے سے، مدارس کو آباد کرنے سے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے سے، حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے، اولیاء اللہ کی صحبتیں رکھنے سے۔ اگر آپ کی صبح سے لے کر شام تک ساری کی ساری دوڑیں اس دنیا کے لیے، اس دھوکے کے لیے، اس فریب کے پیچھے لگی رہی، تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا گناہ کی حالت میں موت آئے گی، بے ایمانی کی
رحم آیا. فرمایا وہ کون سے ہم وہ شخص، اب اللہ کے علم میں ہے لیکن اس کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگا، اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، ایک تو وہ کہ ایک بہت بڑا قافلہ مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا ایک کشتی میں سوار تھا اور وہ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی. کالے رات تھی، اندھیرا تھا اور تاریکی تاریکی تھی، ہر سمت پانی ہی پانی تھا. اچانک طوفان آیا، طوفان نے آ کر اس کشتی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اس میں جتنے بھی لوگ سوار تھے سب کے سب مر گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو فرمایا کہ ایک خاتون بچی اور کچھ لوگ تختوں پر سوار ہوتے، ٹکڑوں پر سوار ہو کر کے تو ادھر جان بچانے میں کامیاب رہے، یعنی محفوظ رہے. اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. لیکن ایک خاتون کا دیکھا، وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اس کے بھی ہاتھ ایک تختہ لگا، اس نے اس تختے کو پکڑ لیا اور اسے چمٹ گئی اور پوری رات اس نے اس میں گزاری، اس تختے کے ساتھ چمٹنے کی حالت میں. اب رات کی تاریکی ہے، طوفانی رات ہے، اندھیرا ہے. اب وہ حاملہ عورت ہے اور اسی حالت میں آپ کا حکم ہوا اور اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا اور آپ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا، اس عورت کے روح کو نکال لے، اس عورت کے روح کو نکال لے. تو میں نے اس وقت جب اس روح کو نکالا اور اس عورت کو موت آ گئی تو مجھے اس وقت اس بچے پر رحم آیا جس کے لیے نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی دوست، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. کالی رات ہے، تو سمندر ہے، پانی ہے. تو مجھے رحم آیا اس بچے پر اور آج تک میں سوچتا ہوں نہ معلوم اس بچے کا کیا بنا ہوگا. فرمایا کہ دوسرا کون؟ فرمایا کہ دوسرا شخص ہے شداد. شداد نے جنت سجائی، اپنے سارے خزانے لگا دیے جنت بنانے کے لیے آپ کے مقابلے میں کہ آپ نے بشارتیں دی ہیں نیک لوگوں کے لیے جنت کی. تو شداد نے بھی ایک جنت بنائی کہ میں اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کی جنت اس کے مقابلے میں جنت بناؤں گا، اس جیسی حسین، اس جیسی جمیل، خوبصورت. تو اس نے ایک زندگی کی عمر طرف پر ڈالی، سارے خزانے اس میں ڈال دیے اور جنت کو بنا دیا، تیار کر دیا. جب شداد اس جنت کو اندر داخل ہونے کے لیے گیا تو ایک پاؤں اس کا جنت میں تھا، ایک پاؤں اس کا باہر تھا. اور اس وقت آپ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا اس کی روح نکال لے. تو جس وقت میں نے اس کی روح نکالی اس پر مجھے رحم آیا، مجھے ترس آیا. تو فرمایا کہ ساری زندگی اس نے لگا لی، ساری زندگی اس نے کھپا دی، سارے خزانے اس نے لگا دیے اور جب جنت کو دیکھنے کا موقع ملا تو آپ کی طرف سے روح قبض کرنے کا حکم ملا. تو دوسرا یہ شخص ہے جس پر مجھے رحم آیا. تو میرے رب نے